اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 110۔ حاضرین محترم، کل کے درس میں دوسرے دہے کی مناسبت سے مغفرت کے تعلق سے مغفرت کے معنی جو لغت میں بیان کیے گئے ہیں اسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، اور چند احادیث مبارکہ بھی کل پیش کی گئی، اور آج آیات شریفہ اور وہ آیات شریفہ جن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مغفرت، بخشش کس کی ہوتی ہے، کون سے بندوں کی ہوتی ہے، اور کن اعمال خیر کے جواب میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور بخشش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ گناہ، خطا، قصور، مسٹیک یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اور انسان سے جانے بھی گناہ ہوتے ہیں، انجانے بھی گناہ ہوتے ہیں، چاہ کر بھی گناہ کر دیتا ہے اور نہ چاہ کر بھی گناہ کر دیتا ہے۔ تو لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ وہ انسان بڑا بدبخت ہوتا ہے، بہت ہی بد نصیب ہوتا ہے جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا، تو اس پر اللہ تعالیٰ غفلت مسلط کر دیتے ہیں اور وہ گناہ پر گناہ کر کے ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جب ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کی نحوست اور گناہ کی لعنت کے نتیجے میں اس کے دل پر ایک سیاہ کالا دھبا ڈال دیتے ہیں، جب دوسرا کرتا ہے تو دوسرا دھبا۔ تو ایسے ہی انسان اگر غفلت میں مبتلا ہے اور گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ اسے آخرت میں دوزخ کی اندھیریوں میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ذہن نشین رہے، بزرگان دین بتاتے ہیں کہ جب کوئی انسان عام طور پر گناہوں کی کثرت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس سے باطینی خوبیاں، باطینی صلاحیتیں چھین لیتے ہیں، باطینی لذت اور حلاوت اس سے ختم کر دی جاتی ہے، اور باطینی مصیبتوں میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ باطینی، نظر نہ آنے والی، نہ دکھنے والی مصیبتوں میں، بلاؤں میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے گناہ سرزد ہوتے ہی گناہ کی وجہ سے وہ نماز سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں یہ پاور رکھا ہے، یہ قوت رکھی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور گناہ کے کام سے روکنے والی ہوتی ہے۔ تو جب گناہ میں انوالو ہو گیا تو نماز سے رک جاتا، اگر نماز پڑھ بھی رہا ہے تو باطنی طور پر اس سے وہ حلاوت و لذت نہیں، آیا ٹھونگے مارا چلے گیا، یوں ہو جاتا ہے۔ تو باطنی مصیبتیں اس پر لاد دی جاتی ہیں، آواز کنٹرول کرو،
باطنی مصیبتوں میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے، 1 2 3 4 برائیوں میں پڑ جاتا ہے، لیکن اس باطنی نحوست کے ساتھ ساتھ اگر وہ بندہ جب بھی نہیں سنبھلتا، جب بھی گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، مغفرت طلبی نہیں کرتا، اللہ کے پاس اپنے گناہوں کی بخشش نہیں چاہتا، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اسے ظاہری مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں، ظاہری بلاؤں میں گرفتار کر دیتے ہیں، اولاد کے ذریعے آزماتے ہیں، مال دے کر بھی آزماتے ہیں، مال کھینچ کر بھی آزماتے ہیں، اولاد دے کر بھی آزماتے ہیں، اولاد نہ دے کر بھی آزماتے ہیں، مختلف قسم کی ظاہری مصیبتوں میں وہ پڑ جاتا ہے، سبب گناہوں کی کثرت۔ اب ویسے اگر میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کن لوگوں کی کرتا ہے، لوگ پاکان خدا اللہ کے مقدس بندے اپنی گناہوں کی بخشش کیسے کیسے کرواتے ہیں، اللہ کو کیسے کیسے منواتے ہیں، اگر ان پاکان خدا کی لمبی چوڑی فہرست سنانے لگوں تو رمضان المبارک کا یہ بقیہ مہینہ، بقیہ دن بھی ناکافی ہوتے جائیں گے۔ ایک ہی واقعے سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا تاریخ انسانیت کے فرد اول ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ خطا ہوئی تھی اور بڑے لوگوں کی چھوٹی خطا، چھوٹا گناہ بھی بہت بڑا شمار کیا جاتا تھا ان کے اپنے پاس۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک واقعہ رکھتے ہوئے آیات مبارکہ سنانے کی سعادت حاصل کروں گا جتنا بھی وقت ملے۔ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ کا حکم تھا کہ تم اور تمہاری بیوی اس درخت کے قریب نہ جائیں، فلا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب تم اور تمہاری بیوی نہ جائے، حکم تھا۔ اب شیطان آیا، ورغلایا، ورغلانے کے لیے بھی اس نے بہت ہی خوبصورت اسٹائل اختیار کیا، یہ بتایا کہ اے آدم، تم اور تمہارے بیوی کی تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ یہ جنت میں رہے، اللہ کے قرب و جوار میں رہے، اللہ کی ساری آسائشوں نعمتوں سے تم ہمیشہ فیضیاب ہوتے رہے، تو تمہیں چاہیے کہ یہ درخت سے کچھ لے لو، یہ درخت سے کھاتے ہیں تو جو اسے کھائے گا یہ ایسا شجرۃ الخلد ہے، ہمیشہ رہنے والا درخت ہے کہ اس سے کھانے والے پھل کو کھا لینے والا بندہ اس جگہ پر ہمیشہ رہتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام اللہ کے حکم کو بھول گئے، تمنا یہ ہوئی کہ جنت میں، جنت کی آسائشوں میں اور خاص طور پر اللہ کے قرب و جوار میں اللہ کے دیدار کے لیے ہمیشہ یہاں پر رہے۔ تو کیا چاہیے؟ یہ نہیں دیکھے کہ دشمن اپنے پیترے کتنے طریقے سے چلاتا ہے، محبت کی آڑ میں بھی آ کر دشمنی نکالتا ہے۔ تو شیطان آ کر کہا کہ فائدہ تمہارا، نسخہ میرا، لیکن دھوکہ دیا۔ آدم علیہ السلام شیطان کے ورغلانے میں آ گئے، وہ حکم کو نظر انداز یعنی بھول گئے، نظر انداز کرنے کی جسارت نہیں تھی، بھول گئے، خطا کر گئے اور وہ چیز کھا لی جو نہ قریب بھی جانے کا حکم نہیں تھا، اس چیز کو کھا لیا۔ کھاتے ہی ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا، ہم تمہیں ایک حکم دیے تم اس حکم کو اگنور کر دیے، لہٰذا عتاب۔ اب حال یہ ہوا کہ اللہ کا جب عتاب آیا، حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہوئے، گڑ گڑانے لگے، 40 دن تک، دنیا کے نہیں جنت کے 40 دن تک کھانا پینا چھوڑ دیا، اور 200 برس تک، ایک حدیث شریف کی روح سے 250 برس تک روتے رہے، اتنا روتے رہے کہ آپ کے آنسوؤں سے پرنالے بہتے رہے۔ اس کے بعد 200 اور 250 برس کے گڑ گڑانے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی خطا کو، گناہ کو، قصور کو معاف کیا۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ آپ کا ہمارا شمار کیا، دن میں کتنے گناہ جانتے نہ جانتے، انجانے میں چھوٹے بڑے کیا کیا نہیں ہو رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نیکی سے چہرے پر رونق یعنی اسمارٹ پن آ جاتا ہے، قلب اور خبر میں نور اور روشنی آ جاتی ہے، رزق میں وسعت آ جاتی ہے، کس سے؟ نیکی کی وجہ سے۔ بدن میں قوت آ جاتی ہے، اچھائیوں کی طرف آدمی اپنے بدن کو لگاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں،
نیکی کرنے والے. اب یہ تو نیکی کی بات تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں سے چہرے پر بے رونقی، قلب اور خبر میں ظلمت اور اندھیرا پن، رزق میں تنگی، بدن میں سستی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہی کا وہ لعنتی نہیں بنتا، اللہ کے ملائکہ کا لعنتی نہیں بنتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کے دل میں بھی اس گناہ کرنے والے گناہ گار کی بغض، اناد کو، کدورت کو، دشمنی کو ڈال دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے مغفرت کے معنی کل یہ بتائے گئے کہ کسی چیز کو کسی چیز میں محفوظ کرنے کے لیے ڈھانک دینا، کور کر دینا. تو اب آپ ہم سب گناہ گار ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، تو اپنے گناہوں کو کیسے ڈھانکیں؟ گناہوں کو محفوظ کرنے کے لیے عبادتوں کی چادر، بہترین چادر، اچھی سے اچھی اخلاص و محبت کی، خوف و خشیت کی، اللہ سے ڈر کی، وہ چادر ایسی ڈھانکے کہ اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کو نہ دیکھے. بندگی ایسی کرے، ہر نماز کو آخری نماز سمجھے، ہر لقمے کو آخری لقمہ سمجھے، ہر دن کو آخری دن سمجھے، اور ہر سانس کو آخری سانس سمجھے. آدمی جب اس کا دل دھڑکتا ہے اور پھڑپھڑاتا ہے کہ پتہ نہیں کب میرا سوئچ آف ہوگا اور میں اللہ کے پاس پیش ہو جاؤں گا، گناہ گار کی حیثیت سے جاؤں گا، تو پھر آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو اللہ کے خوف سے خوب رو، اگر رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے والے کی صورت بناؤ، دل کو رلاؤ، رونے کی صورت بناؤ تاکہ قیامت کے دن رونا نہ پڑے. کیونکہ دوزخی دوزخ میں اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنے آنسو بہائیں گے کہ ان کے آنسوؤں کی وجہ سے، ان کے آنسوؤں کی کثرت کی وجہ سے نالے بہیں گے، اس میں کشتیاں چلائی جائیں گی، اور جب ان گناہ گاروں کے آنسو خشک ہو جائیں گے، سوکھ جائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رونے پر اتنا مجبور کریں گے کہ وہ روئیں گے تو خون کے آنسو بہیں گے. آنسو جو بہیں گے وہ خون کے بہیں گے اور ان کے آنکھیں زخمی ہو جائیں گی. تو یہ دنیا ہی ہے جہاں پر ہم روتے ہیں تو پھر آخرت میں رونا نہیں پڑے گا. اگر یہاں ہنستے ہیں تو پھر وہاں ہنسنے سے محروم رہیں گے. آدمی یہاں پر خوشحال تو پھر وہاں پر بدحال، یہاں پر بدحال تو وہاں پر خوشحال رہے گا. یہاں مصیبتوں میں، وہاں راحتوں میں، یہاں راحتوں میں تو وہاں پر مصیبتوں میں. یہ اصول دنیا کے سامنے بتا دیا گیا. اب دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو الغرض خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پورے ڈر اور شوق کے ساتھ مغفرت طلبی کرنا ہے، اپنے گناہوں کو مٹانے کی جستجو اور کوشش کرنا ہے. ایک خالی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعے کو ہی پیش نظر رکھ لیجئے، اندازہ لگائیے کہ 200 برس کے رونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. 200 برس تک رونے اس لیے دیا کہ ان کے رونے کی وجہ سے ان کا رتبہ بڑھنے والا تھا، اللہ کا قرب و جوار بڑھنے والا تھا، اللہ ان کے مرتبے کو بڑھانے والا تھا، اس لیے 200 برس تک انہیں رونے دیا. اب قرآن حکیم کی وہ آیات شریفہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اللہ کس کی مغفرت، یعنی مغفرت کون چاہتا ہے اور کس بنا پر چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس کی مغفرت قبول کرتے ہیں. سب سے پہلے آل عمران کی آیت نمبر 31 کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، آپ میری جانب سے کہہ دیجئے، بندوں کو بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، فاتبعونی، تو کنڈیشن یہ ہے کہ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میری روش کو اختیار کرو. یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ،
ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا، معاف کرے گا، دھو دے گا، ڈھانک دے گا، چھپا دے گا، رد کر دے گا تمہارے گناہوں کو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت شریفہ میں جو بات بتائی گئی ہے مغفرت کی، کس کی مغفرت کی جاتی ہے، کس کی بخشش ہوتی ہے، وہ بات اہم ہے، وہ بات توجہ سے سماعت کرنے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی یوں ہی نہیں بخش رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بخشش کا ذریعہ کیا بنتی ہے؟ اتباع رسول، رسول کی پیروی کرنا، ہر بات میں، ہر کام میں، دنیا کے متعلق ہو یا آخرت کے متعلق ہو، زندگی کے کسی بھی معاملے میں رسول کی اتباع کے خلاف جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ مغفرت ان کا مقدر نہیں بنتی۔ مغفرت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ سے محبت کرنے والے، اور محبت کرنے والے اللہ کے رسول کی جب اتباع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کھلم کھلا یہ بتا رہے ہیں کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، دھو دے گا، معاف کر دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مغفرت ان کی ہوتی ہے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت کے جذبے سے اللہ کے رسول کی روش کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت بھی کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ دوسری آیت شریفہ آل عمران کی ہی ہے، 135۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ یہ آیت شریفہ تحیۃ الوضو کی پہلی رکعت میں بطور ضم سورہ پڑھنے کا حکم حضرت مہدی علیہ السلام نے دیا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 135۔ اس کا معنی ہے کہ اور جب وہ لوگ کوئی کھلی برائی گناہ کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جان پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت اور خلاف ورزی کر کے ظلم زیادتی کر لیتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت طلبی کرتے ہیں، اور فی الواقعی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود جانتے بوجھتے اپنے کیے ہوئے کاموں پر اڑے نہیں رہتے ہیں۔ تو اس آیت شریفہ میں جن کی مغفرت کی جاتی ہے، بخشش کی جاتی ہے، ان کے انداز کو، ان کے طریقے کو اور اس کے ریزن کو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی کھلی برائی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، جانے یا انجانے، نفس کے بہکاوے میں، شیطان کے ورغلانے میں، لوگوں کے دھوکے میں، یہ کر لیا، سارے دشمنوں کے بہکاوے میں آ کر کوئی گناہ کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر لیا۔ اللہ نے بتایا کہ یہ اللہ کے جو رولز اور ریگولیشنز ہے وہ انسان کے جان اور جسم اور روح کو پرورش دینے والے ہوتے ہیں، باقی اور برقرار رکھنے والے ہوتے ہیں، ہلاکت سے بچانے والے ہوتے ہیں، جسم اور روح کو ظلمت سے بچانے والے ہوتے ہیں۔ ان رولز اور ریگولیشنز کے خلاف کوئی ظلم کر بیٹھتا ہے اپنی جان پر، پھر اس کے بعد اللہ توفیق دیتا ہے، فوراً چونک جاتے ہیں، گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، فوری طور پر اللہ سے رجوع ہو جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلبی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نہ چاہتے ہوئے شیطان کے ورغلانے پر، نفسانی خواہشات کی بنا پر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو گناہ کو گناہ سمجھ کر فوراً چونکنا چاہیے، تبھی مغفرت ہوتی ہے۔ متنبہ ہو جانا چاہیے، تبھی مغفرت ہوتی ہے۔ فوری طور پر اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت طلبی کرنا تو ہی مغفرت ہوتی ہے، یہ اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کی آیت شریفہ ہے اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں آیت نمبر 71 میں ارشاد فرما رہے ہیں، وہ بھی ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور کھری کھری بولو،
جو بھی بولو صاف صاف کھری کھری جو حق ہے وہی بولو. تو یہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو اچھا کر دے گا، درست کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. گناہوں کو بخشنے اور اعمال کو سدھارنے کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اور جو بھی بولنا ہے کھرا کھرا بولنا، منہ دیکھی بات نہیں کرنا، سچ جو ہے وہ بول دینا. غلط کسی کے رتبے سے، کسی کے پوزیشن سے ڈر کر یا کسی کی مال و دولت کو ملحوظ رکھتے ہوئے صحیح بات نہیں کہہ رہے ہیں تو ایسی صورت میں گناہ ہوگا. قولاً سدیدا، کھری کھری بات، ایک مار دو پھاڑ، صحیح جو بات ہے وہ بتا دینا. تقویٰ، پرہیزگاری اور صحیح بات کرنا، یہی انسان کے اعمال کو بھی درست کرتا ہے اور اسے اس کے گناہوں سے مغفرت دلانے والا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرے اللہ سے ڈرنے کی، اللہ سے ڈرنے کی، اللہ سے تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی. اور دوسری جو اہم بات ہے وہ ہے قولاً سدیدا، سچی سچی بات، کھری کھری بات. یہ نہیں کہ بات منہ دیکھی بات کر رہے ہیں، سامنے والے کو خوش کرنے کی بات کر رہے ہیں. اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، ایک اصول، ایک کانسیپٹ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو دیتے ہیں، ایک دستور بتاتے ہیں اور ایک طریقہ کار بتاتے ہیں کہ الحب للہ، کسی سے بھی محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو. کسی سے بھی، اینی ون، کسی سے بھی محبت کر رہے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے. والبغض للہ، اور کسی سے بغض کر رہے ہیں، کسی سے دشمنی کر رہے ہیں تب بھی اللہ کے لیے کرو. یعنی اللہ پیش نظر ہو، اللہ کی رضامندی پیش نظر ہو. جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہے اس سے دشمنی کر رہے ہیں تو یقین جانیے اللہ خوش ہوگا. کوئی بندہ اللہ کے راستے پر ہے اس سے دشمنی کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا غضب ان پر آتا ہے. تو محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. تو جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ الحب للہ والبغض للہ، یعنی آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو، کھری کھری بولو. تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، اس کے جزا کے طور پر یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، قابل قبول کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو بہت ساری اور آیات مبارکہ ہیں ضرور، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. یہ آیات مبارکہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ کوالٹیز، یہ صفات، یہ خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کریں. مغفرت یوں ہی نہیں ہو جاتی. آدم علیہ السلام کی مغفرت کا تو آپ نے سنا کہ 200 برس تک آنسو بہانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بخشش کی. تو ہم کیا آنسو بہا رہے ہیں؟ کیا رو رہے ہیں؟ مغفرت طلبی کر رہے ہیں؟ نہیں. اگر کر رہے ہیں تو فوری رجوع ہو جانا ہے، فوری اپنے گناہوں کی بخشش معافی چاہنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کو نیکی سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.